السلام علیکم جی. 2 دن پہلے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرانس 24 کو ایک انٹرویو دیا. یہ چوتھا ٹی وی چینل ہے غیر ملکی جس کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے انٹرویو دیا ہے. 2 باتیں عمران احمد خان نیازی صاحب کا نریٹو جو ہے وہ کرنے والوں نے بڑی تصریح کے ساتھ اسٹیبلش کی، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے ہم یہ کیس اسٹیبلش کریں گے کہ یہ شخص کس ڈٹائی کے ساتھ، کس دیدہ دلیری کے ساتھ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کی قسمت کے، معیشت کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ ہماری آج کی موضوع گفتگو ہوگی، روح سخن ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک اور بھی موضوع رکھیں گے اسی پہ آپ کے سامنے. دیکھیے فرانس 24 جو ہے وہ وین اٹ کمز ٹو اسلاموفوبیا تو بڑی ایکسٹریم پہ جاتا. اچھا شاید ہمیں بی بی سی یا وائس آف امریکہ اچھے لگتے ہوں، ہمارا بھی تعصب ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی اس کو پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں. اچھا بی بی سی اور وائس آف امریکہ میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے ہماری ڈائریکٹ مطلب کہ تعلق بھی رہا ہے، ہم نے ایک آدھ جگہ پہ کام بھی کیا ہے، اور اب بھی وہ ہمارے دوست احباب شامل ہیں ان کے اندر جو وائس آف امریکہ یا بی بی سی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور جو کام میرا مطلب ہے کہ لیکن یہ فرانس 24 ہو گیا یا DWTV ہو گیا، یہ ایسے چینل ہیں جن کی ورکنگ کا ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتہ، اور مطلب کہ وہ بہت کچھ زیادہ جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو کالونیز تھیں یہ فرانس وغیرہ کی، وہ جرمنی میں تھی زیادہ تر. یہاں سے تو وہ گوروں نے اس کو برٹش نے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن وہاں پہ تو وہ جا کے تو انہوں نے حکومت کی تھی. اور جو ڈاکومنٹریز گوروں نے ہمیں انگریزی میں بتائی ہیں اس کے مطابق فرینچ جو تھے وہ بڑے ہی بے رحم اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیتھل تھے. وہ مطلب کہ بس جاتے جاتے راہ جاتے ڈس کرتے لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں. وہ گورا اہتمام تو کیا کرتا تھا نا، رسا جناب پھانسی کا لٹکانا، پھر جناب اس کے اوپر پھر ہماری بہت بڑی پوئٹری ایگزسٹ کرتی ہے. یہ اپنا یہ جو ڈھولے ہیں، برکلی کا ڈھول، آپ کسی بھی یہ ساہیوال، جھنگ، اکاڑا، دیپال پور، پاک پتن، عارف والا، بہاول نگر، اپنا پرلی طرف کیا ہے وہ چے سے شروع ہوتا ہے اس کا نام، ہاں حویلی لکھا، ان علاقوں میں جائیں اور کسی بھی ڈھولی کو کہیں کہ برکلی کے ڈھولے سنائے تو آپ برکلی کے، اگر آپ لوکل لینگویج سمجھتے ہیں جسے کہ ہم جو ہے وہ جانگلی زبان کہتے ہیں، اگر آپ وہ زبان وہ مکسچر ہے جی پنجابی کا اور سرائکی کا تھوڑا سا مکسچر ہے، یعنی پنجابی سے زبان سرائکی کی طرف جاتے جاتے جو شیپ بدلتی ہے، جو ایکسنٹ بدل رہی ہوتی ہے، یہ وہ علاقہ ہے. تو اس زبان میں آپ کو برکلی کے ڈھولے سننے کو ملیں گے جس کے اندر جو ہے دتو چگتا جو ہے وہ اس کی پلائٹ کا ذکر ہے، کس طرح اس نے برکلی، میجر برکلی جو برکلے جو تھا جس کی قبر ہے ساہیوال کے چرچ کے اندر، اسٹیڈیم کے ساتھ والا جو چرچ ہے اس کے اندر، تو وہاں پہ جو اس نے برکلے کو تھپڑ مار کے مار دیا تھا. ایک اتنا وہ جوان ہوگا نا اس زمانے کا کہ وہ جو وجیح اور حسین میجر برکلے تھا جس کے اوپر گوریاں مرتی تھیں اور جس کے اوپر شاعری ہوئی ہے، وہ خود بہت اچھا شاعر تھا، اور اس کو آیا اس نے ایک دھڑل کر کے تھپڑ مارا، یعنی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس شوق کے ساتھ ہی کہ مجھے یہ تھپڑ کیسے مار سکتا، لیکن ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ، اور اس کو پکڑ لیا گیا. پھر گورے نے پورا اس کا جناب وہ کیا، وہ چلایا جسے کہتے ہیں پروسیڈنگ چلائی، اور اس کے بعد اس کو پھانسی ہوئی. اور وہ جناب اس کا جو وہاں پہ ہر پیشی کے اوپر اس کے لوگوں کا جانا اور پھر واپس آنا، یہ سارا شاعری کی شکل کے اندر، لوک پوئٹری کے اندر اس کو سمو دیا گیا. اور وہ صدیوں سے، اب 2-2.5 صدیاں تو ہو گئی ہیں، مطلب کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، 1.5 صدی تو ہو گئی نا، 1.5 صدی تو ہو گئی. تو وہ صدیوں سے وہ ڈھول کے اوپر جو گانے والے ہوتے ہیں نا. اچھا یہ لاہور کے علاقے میں جو ڈھول بجایا جاتا ہے اس کی ساخت اس ڈھول سے بہت مختلف ہے. وہ صحیح طرح کا ڈھول ہوتا ہے، بہت ہیوی قسم کا ڈھول ہوتا ہے. ہاں جب ڈھول جو ہے
وہ زیادہ کھانا شروع کر دے جو ڈھول کی حالت ہوتی ہے وہ والی اس کی حالت ہوتی ہے. مطلب چلو چھوڑو پر یار, وہ جو ڈھول ہے وہ ہوتا ہے. خیر ایسی بات ادھر سے ادھر نکل گئی. یہ جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہاں پہ چلی گئی. لیکن یہ ہے بندے کے پاس دل کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائے اور ان کو لے کے آگے چلا جائے. خیر نیوز 24 کی اور فرانس کی بات ہو رہی تھی. نیوز 24 جو ہے اس کو عمران احمد خان نیازی صاحب نے انٹرویو دیا. کچھ 24 منٹ کا انٹرویو ہے, آپ بھی سن سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں بار میں نیوز 24 عمران خان انٹرویو, تو وہ آپ کو انٹرویو دے دیں گے. انتہائی نالائق قسم کا انہوں نے اینکر دیا تھا تاکہ وہ لکھے ہوئے سوال پڑھ دے اور عمران خان صاحب اس کے جواب دے دیں. اور سوالوں کی نوعیت بھی ایسی تھی جس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ لکھے ہوئے سوال پڑھ رہا ہے, اس کا سٹائل ایسا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے $25,000 ماہانہ کے اوپر جو وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف مہم چلانے والا CIA کا سابق اسٹیشن ہیڈ اسلام آباد ہائر کیا ہے, وہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ مؤثر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے سوال لکھ کے بھجوائے ہوں گے, تو انہوں نے جناب سوالات کیے جس سے دو باتیں اسٹیبلش کی گئی. ایک بات عمران احمد خان نیازی صاحب کے انٹرویو سے یہ اسٹیبلش کی گئی کہ ارشد شریف کو پاکستان کے پریمیئر ادارے ISI نے مروایا. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اسٹیبلش کر دی وداؤٹ سیئنگ دس وچ آئی ایم سیئنگ. انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ جناب وہاں پہ تو اس کے علاوہ کوئی میرا مطلب ہے کہ یہ. اور میں پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ میں چونکہ پرائم منسٹر رہا ہوں 4 سال, ویسے جب حساب دینے کا باری آتی ہے تو وہ 3 سال ہو جاتا ہے, 2.5 سال ہو جاتا ہے, اور جب کلیم کرنے کی باری آتی ہے نا اس طرح کے فورمز کے اوپر تو پھر 4 سال ہو جاتا ہے. تو کہتے میں چونکہ 4 سال وزیر اعظم رہا ہوں تو مجھے ان کی ورکنگ کا پتہ ہے, یعنی کہ میں ان سے یہ کام کرواتا رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہی ہوا نا. ایک بات تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کی ہے, اور دوسری بات انہوں نے وہی الزام اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے اوپر حملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے کیا ہے, اور اس کے لیے حکم جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے براستہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ جاری کیا ہے. یہ دو باتیں آپ کو مطلب کہ دیکھیں اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. ہمارے دوست رفیق غوری صاحب بزرگ دوست تھے, فوت ہو گئے, ان کے صاحبزادے اویس جو ہیں وہ بھی اس وقت ولاگ وغیرہ کرتے ہیں. تو رفیق غوری صاحب جو تھے, ایک دن ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خبر کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ خبر وہ ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھ آئے. میں نے کہا جی مثلاً, انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیمینار کے بعد شیزان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے, اور شیزان کے اوپر والے فلور پہ سیمینار ہوا کرتے تھے. کہ دیال سنگھ مینشن والے سیمینار کی میں بات کر رہا ہوں, دیال سنگھ مینشن والے وہ شیزان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ 1 منٹ مجھے دو, میں آپ کو بتاتا ہوں خبر کیا ہوتی ہے. اب ہم پورا سیمینار اٹینڈ کر کے آئے ہوئے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب حبیب جالب نے کیا کہا اور یہ کیا ہوا. تو انہوں نے وہ جو وہاں پہ بیرا سرو کر رہا تھا, چارلی اس کا نام ہے, تو اس کو بتایا گیا چاچا چارلی اوپر کیا ہوا ہے. چاچا چارلی نے 4 باتیں کہیں کہ اوپر یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا خبر یہ ہے جو ایک عام آدمی کی, جو ایک سیمی لٹریٹ آدمی ہے, اس کو سمجھ آیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے, خبر وہ ہے. تو جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے نیوز 24 کے انٹرویو سے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں نے 2 پوائنٹ آپ کو بتا دیے ہیں کہ دونوں پوائنٹس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے پریمیئر ایجنسی کو اوپر الزامات لگائے ہیں, اور یہی سودا ہے جو وہ ویسٹ کے اندر بیچ رہے ہیں. کیونکہ افغانستان کے اندر فرانس کو بھی اتنی ہی مار پڑی ہے جتنی امریکہ اور برطانیہ کو پڑی ہے, ٹھیک ہے, اور فرانس کو وہ بھولا نہیں ہے. آسٹریلیا اور کینیڈا تو چونکہ ویک قومیں تھیں نا, وہ تو کمپنسیشن بھی دینے کے لیے افغانوں کو تیار ہو گئی ہے کہ جناب آپ کے اتنے بچے ہم نے مارے تھے تو اتنے پیسے آپ ہم سے لے لیں اور ہمیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ فرانس وغیرہ تو بدماش سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو, فرانس, امریکہ, برطانیہ وغیرہ. برطانیہ بھی خیر میرا خیال تیار ہو گیا ہے کہ اس نے جتنے بے گناہ افغانوں کا خون بہایا ہے, تو مطلب کہ لیکن اب فرانس 24 جو ہے اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان کا
پریمیئر ادارہ کر رہا ہے. مطلب مجھے سے آپ اگر چاچا چارلی کی اس میں پوچھیں کہ کرکس آف دا نیوز کیا ہے, کرکس آف دا نیوز یہ ہے. تو خیر حکومت نے جی آخری خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, تسی ہسنا نہیں. حکومت نے جناب آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور سپہ سالار کی تقرری کے حوالے سے. پہلے ان کا خیال تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یلغار کر رہا ہے اسلام آباد کے اوپر اور پنڈی کے اوپر, تو اس سے پہلے ہم آرمی چیف اناؤنس کریں اور اس لینج سے جان چھڑائیں. تو پھر انہیں جب رپورٹیں ملیں ٹھیک ہے, ان رپورٹوں کے اندر بلایا گیا کہ اس کے ساتھ تو گھر والے نہیں ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے پروفیسر اویس سلیم صاحب جو ہے وہ مختلف یوتھیوں کی مختلف سپیسز میں گھسے ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہاں سے ایک فکرہ نکال کے مارا ہوا تھا کہ ایک یوتھیا کہہ رہا ہے کہ میری فیملی میرے سے ہر مہینے پیسے مانگتی ہے, تو میں نے اسے کہا ہے کہ تم عمران خان کے دھرنے میں اگر جاؤ گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا, اور نہ میں نہیں دوں گا. تم عمران خان کے دھرنے میں تو جاتے نہیں ہو تو میں تمہیں پیسے کیوں دوں, یہ وہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ سمجھ جائیں نا کہ حالات کتنے پتلے ہو گئے ہیں. تو پروفیسر اویس سلیم صاحب کی اطلاع کے مطابق یوتھیے اور یوتھ نے جو ہیں وہ دھرنے, یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو اگر نہیں آ رہے تو حالات کافی خراب ہیں. یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت کو مل گئی. حکومت نے جو سمری جمعے کو انیشیٹ کروا کے اور ہفتے والے دن اس کو ٹیک اپ کرنا تھا اور کوشش کرنی تھی کہ اتوار کے روز نوٹیفیکیشن ہو جائے, جب اس کو یہ رپورٹیں ملی اور کسی طرف سے حوصلہ بھی ملا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی روٹین کے اندر ٹیک اپ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, ہاں روٹین کے اندر ٹیک اپ ہوگی. وہ اپنا جو ہے وہ منڈے کو دیکھیں گے, منڈے کو سمری موو کرے گی, ٹیوزڈے کو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے صدر صاحب اس کو سائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یعنی جیسے ہی عمران خان نے یہ کہا کہ میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ میں نے کب اسلام آباد آنا ہے, انہوں نے کہا اچھا سیٹرڈے کو اناؤنس کرے گا پھر ٹھیک ہے. تو اب حکومت جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے عمران احمد خان نیازی جو ہے اس سے بلی چوہے والا کھیل کھیل رہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بلی جو ہے وہ چوہے کے ساتھ جب کھیلنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے ساتھ کیا حال کرتی ہے؟ حکومت اس وقت عمران احمد خان نیازی کا ایگزیکٹلی چوہے والا حال کر رہی ہے. اچھا تم نے وہ ایسے کر کے ہاتھ مارتی ہے, چوہا ادھر کو چلتا ہے, وہ چھلانگ مار کے چوہے کے سامنے پھر بیٹھ جاتی ہے. آپ نے کبھی بلی کو دیکھنا ہے؟ اچھا پھر وہ جناب پھر وہاں پہ جا کے اس کو ہاتھ مارتی ہے, وہ بیچارہ اچھل کے ادھر کو دوڑتا ہے, وہ دوڑ کے جناب پھر اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتی ہے. اس وقت حکومت ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے اور کوئی ایسا فیس سیونگ کا رستہ نہیں دے رہی اور کہہ رہی ہے کہ کٹ جڑا سب کٹنا. کیسے؟ انہوں نے جناب یہاں پہ ان دنوں میچ ہے, اس میچ کی فل ڈریس ریہرسل انہوں نے شروع کر دی ہے. 2 روٹ لگانے ہیں انہوں نے انگلش ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے, اور دونوں روٹ کے اندر جو بھی آیا حکومت نے اڑا دینا مطلب ان چوک کے پرے رکھ دینا. ٹھیک ہے, تو ان وہ 2 روٹ لگ جانے کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو 5 مقامات روکنے کا اعلان کر رکھا ہے ان میں سے 3 مقامات تو ان 2 روٹس کی زد میں آ کے تو اڑ جائیں گے. مطلب وہاں پہ آپ نہیں لگا سکیں گے. یہ مینڈیٹری سیکورٹی ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ کی سیکورٹی ہے. چلیں ایم بی ایس تو نہیں آ سکا, ویسے حکومت نے ایم بی ایس کی بنیاد پہ کھیلنا تھا. اب جناب انگلش ٹیم آ گئی ہے. ویسے پچھلے دنوں اطلاع آئی تھی کہ کچھ اس کے میچز جو ہیں وہ کراچی میں بھی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, لیکن سیکیورٹی کی انہوں نے ریاست شروع کر دی ہے برطانوی ٹیم کے حوالے سے, اور کرکٹر کو کرکٹ کی مار دینے لگی ہے حکومت. آپ نے بس دیکھنا ہے, پاپ کارن منگوا کے رکھ لیں, انجوائے کرنا ہے آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.